سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیات بینات آپ کے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظریہ بھی عطا فرمایا اور ایک معیار بھی عطا فرمایا۔ اصل میں اب جو ہے وہ عالمی سازش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ بات نکالی جا رہی ہے کہ مذہب بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے شاید کسی سے کہ اس کو کہا جائے کہ یار تم کافروں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، ان کی مجلسوں میں جاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یار میں مذہب کو ڈسکس نہیں کرتا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ مذہب کو ڈسکس نہیں کرتا، یہ عالمی وبا ہے۔ یورپ کی طرف سے یہ مسلمانوں کو یہ دین پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کون سا ہے۔ یعنی دبے لفظوں کے اندر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب کو چھوڑو، اگر کوئی کافر اچھا کام کرتا ہے نا تو وہ معاذ اللہ اس مومن سے بہتر ہے کہ جو اچھا کام نہیں کرتا۔ معاذ اللہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو ہسپتال بنا دے وہ اس مومن سے اچھا ہے جس نے ہسپتال نہیں بنایا۔ تو اس سازش کا رد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ انسان ہے لیکن رب ان کو فرما رہا ہے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے، فرمایا کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق تو یہ ہے۔ سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا۔ فرمایا کہ وہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانیت کو پہلے نہیں رکھا، مذہب کو پہلے رکھا ہے۔ اگر انسانیت کو پہلے رکھا جاتا تو پھر کافر کی بھی دو ٹانگیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بدترین مخلوق کیوں کہا؟ مومن کی بھی دو ٹانگیں ہیں، دو آنکھیں ہیں جناب، دو ہاتھ ہیں، اس کو بہترین مخلوق کیوں کہا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ انسانیت بعد میں ہے، مذہب پہلے ہے۔ مذہب پہلے ہے۔ اگر بندہ مومن ہو لیکن ہو فقیر، فقیر ہو لیکن ہو مومن، فرمایا کہ وہ اس کافر سے بہتر ہے جس نے 100 ہسپتال بنا دیے ہیں۔ جس نے 100 ہسپتال بنا دیے اس کافر سے وہ مرد فقیر بہتر ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس نظریے کو ختم فرما دیا۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مذہب کو نہیں دیکھتے، جناب مذہب سے بالا تر ہو کر ہم لوگ جو ہے نا وہ خدمت خلق کرتے ہیں، ہم بندے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مذہب سے بالا تر ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر مذہب اسلام نہ ہو تو دیکھنے میں انسان نظر آئے گا لیکن کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہوگی وہ۔ تو لہذا اس بنا پر انسانیت بعد میں ہے، مذہب پہلے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے اندر ہمیں ایک معیار بھی دیا کہ اچھے اور برے کا کیا معیار ہوتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ اچھے بندے کو تلاش کرتے ہیں اور برے سے بچتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے اچھے اور برے بندے کو تلاش کرنے کا جو معیار ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم غلطی کھا جاتے ہیں۔ ایک بندے پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں پھر اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ غلط ہے۔ اچھے اور برے کا جو معیار اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ فرمایا کہ اسلام کو سامنے رکھو تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ کون اچھا ہے؟ ہمارے ہاں تو مختلف قسم کے معیار ہیں۔ کوئی جناب جی
کسی کے پاس بیرون ملک کی نیشنلٹی ہو تو بندہ کہتا ہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے جی، کسی کا جناب کوئی حسن دیکھ کے بندہ اس کے حسن میں گم ہو جائے تو کہتے ہیں بندہ تو صرف یہی اچھا ہے، بس باقی سارے تو گندے ہیں۔ یا جناب جی اکثر لوگوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ پیسے کو دیکھتے ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہو یا جناب جی تعلقات بنانے ہو، کچھ بھی کرنا، وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مالدار ہے، کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے جناب۔ اور معیار کا انداز یہ ہے کہ اگر مسجد سے کوئی 100-200 کی جوتی اٹھانے والا پکڑا جائے نا، اس کو کہتے ہیں تو چور ہے، 100 بندے اس اکیلے کو مارتے ہیں کہ یہ بندہ تو چور ہے۔ اور اگر مالدار ہو اور پتہ نہیں پوری قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہو نا، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو محنت کر رہا ہے جی، یہ چوری تھوڑی ہے، وہ تو محنت کر رہا ہے، محنت کا کما رہا ہے جناب، ہمارا لیڈر ہے جناب جی، یہ اس کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ جناب جی محنت کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، آنگن صحن مطلب کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب نہیں جی اس نے اپنے ہنر سے کمایا، یہ کوئی چوری تھوڑی ہے۔ تو یعنی اکثر جو ہے وہ مالداری کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے تو یہ بندہ برا ہے، لیکن اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے کا جو پہچان بتائی ہے وہ مالداری کے اندر نہیں، آپ نے تقوی کے اندر بتائی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ مالدار تھا لیکن تھا منافق۔ وہ جب وہاں سے گزرا تو آپ نے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ نے ان سے پوچھا یار اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو یہ کیسا بندہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو بڑا مالدار بندہ ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ رشتہ بھیجے نا تو آنکھیں بند کر کے اس کے رشتے کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر یہ سفارش کرے کسی کی تو اس کی سفارش کو قبول کر لینا چاہیے، کیوں جناب یہ مالدار ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک بندہ فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے جناب یہ تو فقیر بندہ ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ کسی کے پاس رشتہ بھیجے تو اس کے رشتے کو قبول نہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، فرمایا وہ جو پہلے مالدار گیا تھا نا منافق، فرمایا اگر اس جیسے پوری روئے زمین کے برابر بھی ہو جائے نا، وہ اس مرد فقیر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری روئے زمین اس منافق مالدار جیسی ہو جائے نا، پھر بھی میرے اس مرد فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ مالدار ضرور تھا پر تقوی سے خالی تھا، اس کے پاس مال اگرچہ نہیں ہے لیکن تقوی سے بڑا بھرپور ہے، تقوی بڑا ہے۔ تو لہذا اچھا اور برا کون ہوتے ہیں؟ اچھا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس دینداری ہے، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، وہ اچھا بندہ ہے۔ اور برا کون ہے؟ جو ان چیزوں سے برعکس چلتا ہے، ان چیزوں کے الٹ چلتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر ہمیشہ ہر معاملے کے اندر دین کو آگے رکھنا چاہیے، اور بلکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک غلام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے دین پڑھا تو ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی محفل کو چھوڑ کر نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو کسی نے آپ سے کہا حضور آپ امام زین العابدین ہیں، آپ جناب، آپ نواسہ رسول ہیں جناب، اور آپ ایک غلام کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں؟ آپ نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ مجلسوں میں یہ نہ دیکھو کہ مجلس کا جو کرنے والا ہے وہ غلام ہے کہ امام ہے، فرمایا بس یہ دیکھو کہ دین کا فائدہ کہاں سے ملتا ہے، بندے کو دین کہاں سے ملتا ہے، بس یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ وہ غلام ہے کہ امام ہے۔ فرمایا زید غلام ہے تو کیا ہے، لیکن میں تو اس لیے آتا ہوں کہ یہاں پر میرے دین کا فائدہ ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یاریاں لگانی ہو، دوستیاں کرنی ہو، اور اسی طرح جناب رشتہ داریاں بڑھانی ہو، لگانی ہو، بنانی ہو، کاروبار کرنے ہو، تو سب سے پہلے دین کو سامنے رکھنا چاہیے، دین کو رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ
روشن دل والے کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ جیسے ایک چراغ روشن ہوتا ہے نا، اگر روشن چراغ کے پاس بجھا ہوا چراغ مس کر دو نا، روشن چراغ سے بجھے ہوئے چراغ کو مس کر دو تو بجھا ہوا چراغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر جلتے ہوئے کوئلوں کو بجھی ہوئی راکھ کے اندر رکھ دو نا تو وہ بجھی ہوئی راکھ ان کوئلوں کو بھی بجھا دیتی ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ روشن دل والوں کے ساتھ تعلق رکھا کرو، جس لیے کہ وہ خود بھی روشن ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ ہاں تو لہذا جن کے پاس دین کا نور ہو اور دین کے نور سے ان کے دل روشن ہو نا، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو ہی دیکھ لو جناب، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت میں رہے ہیں۔ اور روشن دل والے کے پاس بیٹھنے کا اثر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ اور فرمایا بس اتنا ہی نہیں، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے کہ روشن دل والوں کے ساتھ بیٹھو تو خود بھی روشن ہو جاؤ گے اور آگے بھی نور پھیلاتے جاؤ گے، آگے بھی روشن کرتے جاؤ گے۔ تو لہذا اس بنا پر اپنی دوستیوں کی جو ہے نا وہ ان کو پرکھیں، دوستیوں کو، اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس بنا پر کہ آج ہم یاری دوستی کے اندر اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ کافروں سے ہم نے یاری لگا دی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندر نا جانور کو بٹھا لینا پر کافر کو نہ بٹھانا۔ ہاں جانور کو بٹھا لینا پر کافر کو نہ بٹھانا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جانور ہے، پیشاب کر دے گا، کپڑا گندا ہو جائے گا، دھو کر صاف ہو جائے گا، لیکن وہ اگر کشتی میں کافر بیٹھ گیا، اگر کسی کا ایمان گندا کر دیا کوئی سات سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے، اب وہ تو ایمان کو گندا کر دے گا۔ تو لہذا اس بنا پر کافروں سے وہاں پر کشتی کے اندر کافر کو بٹھانے سے منع کیا گیا۔ ہم نے کافر کو اپنا دل ہی دے دیا ہے۔ آج لوگ ہمیں جناب جی وہ بل گیٹس کے جناب جی قصے سنا رہے ہوتے ہیں، جناب اس نے یہ کر دیا، جناب جی آئنسٹائن نے یہ کر دیا، جناب جی لوگ ہمیں کافروں کے قصے سنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے کریں جناب جی۔ او بھائی کیا اسلام کے شعر ختم ہو چکے ہیں؟ کیا اسلام کے پاس ایسے شعر نہیں ہے کہ جناب کیا اسلام کے پاس تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شعر نہیں دیکھا کہ جن کی روب والی نگاہ سے سورج بے نور ہو گیا تھا، سورج بے نور ہو گیا تھا؟ کیا تمہیں وہ شعر نظر نہیں آتے؟ وہ جناب جی بل گیٹس ایسا ہے تو جناب فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ تو لہذا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے چکے ہیں، دل ہم نے دینا ہے تو ایمان والے کو دینا ہے۔ بے دینوں کو دل دے کے کیا کرنا؟ ہم نے مردہ کرنا اپنے آپ کو۔ تو لہذا اس بنا پر اپنی دوستیاں اور اپنی یاریاں وہ دین کے مطابق کرنی چاہیے۔ یہی وہ دوستیاں ہیں، یہی وہ دوستیاں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سارے جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر دشمن بن جائیں گے، لیکن صرف متقین ہوں گے جو آپس میں یاریاں نبھا رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب ماں بھی کہہ رہی ہوگی بیٹا آج نہیں، اب بیٹا باپ کو کہہ رہا ہوگا کہ جناب جی ابا جی آج نہیں، لیکن اس موقع پر بھی جناب جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور دین کے آئینے کو سامنے رکھ کے دوستی کی ہوگی نا، وہ کل قیامت کے دن بھی یاریاں نبھا رہی ہوگی۔ ہاں کل قیامت کے دن ایسے ہی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی تھی نا، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تب بھی یار تھے، اور جب آپ نے اعلان فرما دیا آپ تب بھی یار تھے، اور آج مذاب میں بھی یار ہے اور حوض کوثر پر بھی یار ہوں گے۔ ہاں تو یہ یاریاں ہے۔ وہ کس نے کہا تھا نا کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین نو چھوڑ دے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ لجپال کے ہاتھوں میں ہاتھ دے تو صحیح بندہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے جب یاری لگائی تو جناب اپنی جان داؤ پر لگا کر جس وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے کر گئے تو آپ نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا ابو بکر غار میں تو لایا ہے، جنت میں میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ ہاں فرمایا تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے، تو میرا جناب حوض کا بھی ساتھی ہوگا، حوض کوثر پر جناب میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے
اللہم انکا جعلتہ ابا بکر رفیقی فی الغار وجعلہ رفیقی فی الجنہ، مولا جیسے تو نے غار کے اندر ابو بکر کو میرا ساتھی بنایا تھا نا، ویسے جنت کے اندر بھی میرا ساتھی بنانا، ہاں جنت کے اندر بھی میرا رفیق بنانا۔ تو یہ یاریاں جو ہے نا، یہ قیامت کے دن کام آئیں گی۔ ہاں ایسی دوستیاں کرنی چاہیے، یہ کوئی دوستیاں نہیں ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں جناب جی۔ اب ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کے عشق میں گم ہو جاتے ہیں، کوئی کافرہ لڑکی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیوں جی؟ او جناب ہم نے اس کو مسلمان کر لیا جی، ہم نے اس کو مسلمان۔ او بھائی اسلام کا کون سا رنگ تو نے دکھایا؟ مطلب کہ غیر محرم کے ساتھ تو ملا، اس کے ساتھ تو نے مطلب کہ ناجائز تعلقات رکھے، ناجائز کام کر کے تو نے کون سا اس کو اسلام کا رنگ دکھایا ہے؟ تو ایسا اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر چند دن بعد جناب جی خود بھی جناب ان کے ساتھ کافر ہو جاتے ہیں، اس بنا پر کہ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ مطلب حرام کام کر کے اس کو کلمہ پڑھایا گیا نا، تو کل کو جناب وہ جو حرام کام کرے گی کہ لائیا ہور تے نبھائیا ہور، پھر کہے تو یہ شرم نہیں آتی تو باہر منہ مارتی ہے، اس نے کہنا تو ہے نا اچھا جب تو مسلمان تھا تو میری طرف منہ مارتا تھا تب حلال تھا، میرے لیے حرام ہو گیا۔ یعنی کون سا اسلام کا رنگ دکھایا جاتا ہے ان کو کہ جناب جی وہ کلمہ پڑھ کے وہ صرف ایک ہیوس ہوتی ہے، ایک ہرس ہوتی ہے، ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کی بنا پر جناب وہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں، وگرنہ اسلام کا رنگ یہ تو نہیں ہے نا بندہ ناجائز تعلقات قائم کرے۔ اسلام کا رنگ یہ ہے، جس وقت وہ پرتھوی راج جو تھا نا، اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ تشریف لائے تو جناب اس کو بڑا درد ہوا، جس وقت لوگ دھڑا دھڑ جناب جی اسلام قبول کرنے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ وہ کبھی جناب جادوگروں کو بھیجتا، کبھی گنڈوں کو بھیجتا، لیکن کیا تھا اللہ کے ولی کے آگے کوئی چیز ٹھہر سکتی تھی؟ کس نے مقابلہ کرنا تھا؟ تو جس وقت وہ سارے حربے ہار چکا نا، آخر کار پھر اس نے جناب اپنی بیٹی سے بات کی کہ بیٹا اب صرف تو ہی رہ چکی ہے کہ تو ہی میرا کام کر سکتی ہے، کہ ہو سکتا وہ، کیونکہ وہ کافر جانتا تھا نا کہ مسلمان کی نگاہ کو گندا کر دو یہ خود بخود ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو، کہ اگر نگاہ اچھی ہے تو پھر دل بھی اچھا ہے جی، اگر نگاہ گندی ہے نا تو پھر دل بھی گندا ہونا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جا آج بابے کو ورگلا، آپ بابے کی نگاہ کو گندا کر، اس کے دامن کو گندا کر، جب یہ گندا ہو جائے گا نا تو پھر ساری جناب پاور اس کی ایمان کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب پرتھوی راج کی بیٹی جناب بناؤ سگار کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس حجرہ کے اندر تھے نا، کسی بہانے سے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب وہ وہاں پر کھڑی رہی، آپ تلاوت فرماتے رہے، وہ کبھی ادھر کو آتی اپنے جھانجر کھڑکاتی کہ بابا جی اب نگاہ کریں گے، اب دیکھیں گے، اور ساری رات بیت چکی، بابا جی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ بھی تنگ آ گئی، صبح کو کہنے لگی او بابا تجھے پتہ نہیں کون ہوں میں مجھے دیکھنے کے لیے، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے راجے مہاراجا لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے شہزادے میرے حسن کو دیکھ کر میرے حسن میں گم ہو جاتے ہیں، پر تو بابا تو مجھے دیکھتا نہیں، آخر کیا بات ہے تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ بابا جی نے فرمایا وہ پگلی ہو چکی ہے، جو جمال مصطفیٰ میں گم ہو وہ تجھے کیا دیکھے گا؟ ہمیں تو جمال مصطفیٰ سے فرصت نہیں، ہم تجھے کیا دیکھیں گے؟ وہ جناب جی وہ امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کہ میں جمال مصطفیٰ کو دیکھوں کہ تیرے حسن کو دیکھوں؟ میں تو حضور کے حسن میں گم ہوں کہ جس کی شان یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، وہ آپ سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگے اماں جی وہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، کیوں، کس وجہ سے کاٹی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو دیکھ لیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ کہنے لگی اچھا 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 اتنا حسن تھا آپ کا۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کی نا تو آپ نے فرمایا لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، آپ نے فرمایا وہ حیرت زدہ کیوں ہوتی ہو، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا اس لیے صرف انگلیاں کاٹی تھی، اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل ہی کاٹ دیتی، انہوں نے اپنے دل ہی کاٹ دینے تھے اگر جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتی۔
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہم تو اس نے یار کے اندر گم ہے، تجھے کیا دیکھیں گے؟ تو جب اس نے دیکھا نا کہ جناب یہ مسلمان، یہ نگاہ پاک، یہ دامن اور یہ دل پاک ہے، تو اب اس نے جناب کلمہ پڑھ کے آپ کے قدموں میں گر گئی۔ یہ اسلام کا رنگ ہے نا جناب، آپ نے جناب حیا دکھا کر کافرہ کو مسلمان کیا، اور ادھر جناب نوجوان کہتے ہو جناب جی میں نے جناب اس کو کلمہ پڑھا لیا، جی میں نے اس کو مسلمان کر لیا، اس لیے چند دنوں کے بعد خود بھی کفر کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلے اس کو پکا مسلمان کریں کردار کے ساتھ، اس کو اسلام سکھائیں، اسلام کے ضابطے اور اطوار دکھائیں اس کو، پھر جا کر جناب انسان کو چاہیے کہ وہ قدم بڑھائے اب نکاح کی طرف، اب نکاح کرے۔ وگرنہ جناب تابعین کے دور کا ایک محدث ہے عمران بن حطان، یہ تابعین کے دور کے تھے محدث، ایک خارجی عورت کے اوپر فریفتہ ہو گئے اور کہنے لگے، کسی نے کہا نا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس کو صحیح مسلمان کروں گا۔ محدث تھے، کہنے لگے میں اس کو صحیح مسلمان کروں گا، لیکن اس کو کیا مسلمان کرنا تھا، اس کی صحبت میں رہے تو خود بھی مرتد ہو گئے، خود بھی وہ مرتد ہو گیا، وہ جو محدث تھا۔ اور کس دور کا؟ تابعین کے دور کا، جن کے بارے میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تابعین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے صحابہ کو جو دیکھا ہوا ہے، مطلب اس دور کا بندہ گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو مسلمان کرنے سے پہلے تعلق جوڑ لیا تھا۔ تو لہذا اس بنا پر اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے۔ اگر تابعین کے دور کا محدث نہیں نہ بچا تو پھر ہمارے جیسا بھی جناب جی لنگور نہیں بچ سکتا کہ میں جناب جس کو مسلمان کروں گا تو فلاں کروں گا۔ اس بنا پر اپنی دوستیاں، اپنے رشتے جو ہے ان پر دین کو دیکھیے، دین کو سامنے رکھیے کہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری یاریوں کا تو دستور یہ ہے نا کہ ہم دوست کسے سچا مانتے ہیں؟ ہمارے نزدیک سچا دوست وہ ہے کہ جس کو فون کرو وہ یار آنا لڑائی ہو چکی ہے جناب، وہ کسی کا سر کھولنا ہے جی، وہ کسی کی بازو توڑنی ہے جی، وہ کسی کو قتل کرنا ہے جی۔ اب جناب پوری ٹولیاں کی ٹولیاں جناب چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ہماری یاریاں یہ ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایک نمازی بندے کا بے نمازی یار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ میرا یار ہے، اگر تیرا یار ہے تو پھر بے نمازی کیوں ہے اب تک؟ ایک شریف بندے کا یار بدماش اور اس کا یار زانی اور شرابی کیوں ہے؟ کہ اگر وہ خود شریف ہے تو اس کا یار شرابی کیوں بنا، اس کا یار زانی کیوں بنا؟ یاری تو پھر ایسی ہونی چاہیے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اگلی بات ہی کوئی نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں یاریاں یار۔ اگر وہ آپ کا یار ہے تو اس کو بلاؤ، او بھائی اگر تو میرا یار ہے تو میں نمازی ہوں تو بھی نمازی بن۔ اب بے نمازی اور نمازی کی جناب جوڑیاں نہیں بنا کرتی، جوڑی تو تب بنتی ہے جب دونوں نمازی ہوں۔ لہذا اس بنا پر ایک حلال خور جو حلال کھانے والا ہے اس کا یار حرام خور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنا پر یہ کوئی یاریاں نہیں ہے۔ یاری یہ ہے کہ وہ خود بھی حلال کھائے اور دوست کو بھی مجبور کرے، اگر نہیں وہ آتا تو تعلق توڑ دے۔ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ ہم بڑا نرم انداز رکھتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر میرے تعلق توڑنے سے کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے نا تو شریعت مجھے کہتی ہے تعلق توڑ دے، تعلق توڑ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک اسبغ نامی شخص تھے، انہوں نے کوئی نامناسب کام کیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو اسبغ نامی بندہ ہے نا اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دو، اگر یہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جنازے میں کوئی نہ جائے، اور اگر یہ کسی کو سلام کرے دعا کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے۔ فرمایا سارے تعلق توڑ دو اس کے ساتھ۔ اب وہ اسبغ نامی شخص کہتے ہیں 50 دن میں نے بصرہ میں ایسے گزارے کہ جیسے میں مر چکا ہوں، کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا 50 دن کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے توبہ کی، تو اب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب اس وقت کے ساتھ وہی تعلق رکھو جو مسلمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اب اس کے ساتھ تعلق رکھو۔ تو جناب تعلق توڑے تو عقل آئی، ایک ذہن میں سوال آیا کہ نہیں یار میں اگر توبہ نہیں کروں گا تو یہ مجھ سے بولے گا ہی نہیں، اور یار میرا یار ہے اگر میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یار او یار میرا یار ہے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔
تو جناب یہی سے پتہ چل جائے گا اگر آپ کا یار ہوگا تو نماز پڑھے گا، اگر آپ کا یار ہوگا تو روزہ رکھے گا، اگر آپ کا یار ہوگا تو حلال کھائے گا۔ اگر آپ سے یاری کا دعویٰ کرے اور حرام کھائے پھر سمجھ لینا یہ یار نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ کوئی یاریاں نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی یاری نہیں ہوتی کہ جناب میرے خاطر جان دیتا ہے جی اور میری خاطر جناب لڑائی کر لیتا ہے، نہ مسلمان کسی کا سر پھاڑنے کے لیے تھوڑی کسی کو یار رکھتا ہے۔ مسلمان کو خوشی اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں نے کسی کا سر پھاڑ دیا، وگرنہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل وہاں سے گزرا، تو ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی، بڑے ہی نازیبہ قسم کے کلمات کہے، آپ افسردہ ہو گئے۔ تو جب ابو جہل یہ بکواسات کر رہا تھا نا تو ایک عورت نے اس کو سنا اور دیکھا، تو اس نے جا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ہوا کیا ہے؟ ابو جہل نے ایسے جناب ان کو گالیاں دی ہیں، ایسے برا کہا۔ تو حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھا، جو تیر چلانے والی، تو آپ نے کمان لی اور دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، جا کر اس کے سر پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ برا کیا، تو کیا کر سکتا ہے، میں نے تیرا سر پھاڑ دیا، اگر پھر تو نے یہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس قدر سخت الفاظ اس کے ساتھ آپ نے تبادلہ خیال کیا، اور پھر بعد میں اس کا سر جب پھاڑ دیا نا تو آپ بڑی خوشی سے آئے کہ اب میں اپنے بھتیجے کو بتاؤں گا نا، وہ بڑے خوش ہوں گے جناب چچا نے میری خاطر بدلہ لیا۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ آئے نا تو اگر کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، آپ پھر بھی افسردہ تھے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے بیٹا آپ خوش کیوں نہیں ہوئے، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا چچا جان میری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کسی کا سر پھاڑیں، میری خوشی اس بات میں ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، آپ اسلام کو قبول کر لیں، یہ غم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گالیاں کیا کہیں گی، صرف آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش نہیں ہوئے کہ جناب آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، آپ اس بات پر خوش ہوئے کہ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اسلام قبول کر لیا، جناب اس بات پر خوش ہوئے۔ تو لہذا اس بنا پر اس بات پر نہ خوش ہوا کریں کہ جناب میری خاطر فلاں کا سر پھاڑ دیا تھا، نہ خوشی ہونے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جناب او میرا یار کتنا اچھا ہے، میری خاطر یہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور یار میری خاطر اس نے حرام کو چھوڑ دیا، یہ خوشی کا مقام ہونا چاہیے۔ اور پھر ہماری دوسری یاری ہے کھانے کی، کہ ہاں بھئی وہ کھانا پینا جس کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے یہ بڑا اچھا یار ہے، تو جناب کھانے کو بھی ہم لوگوں نے یاری کا معیار رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتلا دوں کہ یہ اکثر طور پر ہم لوگ ایک دوسرے پر ٹریٹ ڈالتے رہتے ہیں جناب جی، وہ کسی کے بچہ پیدا ہو جائے، ہاں بھئی مٹھائی کھلاؤ جی، آج تو دعوت کرنی چاہیے، اور کسی کا جناب جی گاڑی لیا تم نے دعوت کرنی چاہیے فلاں۔ ہمیشہ یاد رکھو یار، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مانگ کے کھادا کی کھادا، کہ مانگ کے کھایا تو کیا کھایا، نہ دعوت وہی ہوتی ہے جو میزبان خود اپنی خوشی سے پیش کرے۔ اور یار ایک بندہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں لٹ چکا ہے آپریشن کروا کر، بیچارے نے 70,000 لاکھ لگا کر جناب جی اب بچے کی پیدائش ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ تم پوچھتے کہ جناب کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، وہ اتنے پیسے خرچ کر کے آیا، میں اس کو کہہ رہا ہوں بھائی منہ میٹھا کروا جی، فلاں جگہ پر جا کر جناب آج دعوت کھانی چاہیے، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دوست کو بدترین دوست فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو اپنی خاطرداری پر مجبور کرے، فرمایا جو اپنی خاطرداری پر اپنے دوست کو مجبور کرے، فرمایا وہ کائنات کا سب سے بدترین دوست ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے۔ تو لہذا اس بنا پر ایک دوسرے کو ایسے جناب کھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس کو مجبور کرو تو دینداری کی طرف۔ یاری یہ ہے کہ جناب اگر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں نا تو میرا یار بھی جنت میں جانا چاہیے، اگر میں جناب جی کسی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میرا یار بھی مسجد میں آنا چاہیے، اگر میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرا یار بھی قرآن پاک سیکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ یہ اصل میں دوست کا فائدہ ہے، یہ بھی کوئی فائدہ ہے جناب جی وہ جناب میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے فلاں کر دیا، نہ حقیقت کے اندر یہ تو دوست کا نقصان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 400 اونٹ اور 40 غلام 400 اونٹ اور 40 غلام جو تھے نا وہ چوری ہو گئے،
تو آپ بڑے غمزدہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے یار غمزدہ ہے، پریشان ہے. آپ تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا یار کیا ہوا؟ عرض کی حضور 400 اونٹ اور 40 غلام چوری ہو چکے ہیں، اس لیے پریشان ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا واہ یار صدیق کیا بات کی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ میرے یار کی تکبیر اولیٰ چھوڑ چکی ہے. میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید میرے یار کی تکبیر اولیٰ چھوٹ چکی ہے. یعنی آپ نے بتایا او یار ابو بکر نقصان یہ کوئی نہیں ہے کہ 400 اونٹ اور 40 غلام چوری ہو گئے ہیں. نانا 400 اونٹ اور 40 غلام سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تیری تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے. تو جناب یاری یہ ہے کہ اس کو دوست کو احساس کروایا جائے او یار اگر تیرا پیسہ چوری ہو چکا ہے نقصان یہ نہیں ہے، نقصان یہ ہے کہ تو نے جماعت سے نماز چھوڑ دی ہے، تو نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. تو لہذا جب یہ یاریاں ہوں گی نا، یہ یاریاں ہوں گی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن 2 دوست جو ہے نا وہ مومن ہوں گے اور 2 دوست کافر ہوں گے. بلکہ قیامت میں اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر ہوتے ہیں. جب ایک مومن دوست فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ رب کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ میرا جو دوست تھا نا وہ مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا. یا باری تعالیٰ اب میں فوت ہو چکا ہوں تو میرے دوست کو ہدایت پر قائم رکھنا، اور جیسے وہ میری عزت کرتا تھا، جیسے وہ میرے لیے اہتمام کرتا تھا مولا تو اس کے لیے ویسا ہی اہتمام فرما. حضرت علی نے فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر جب وہ دوسرا دوست فوت ہو جاتا ہے نا، پھر جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او جیسے تم دنیا میں رہتے تھے اب یہاں پر بھی ویسے ہی رہو. جیسے تم دنیا کے اندر یارانہ برتتے تھے نا، ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے تھے، رب فرمائے گا کہ جناب اب تم بھی ایسے پیار و محبت کرو. فرمایا اسی طرح 2 کافر ہوں گے، جب ایک کافر مر جائے گا تو جناب وہ جا کر کہے گا مولا اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کو بھی گمراہ کر دے. اب جب دوسرا کافر مرے گا، جب اکٹھے ہوں گے تو رب فرمائے گا کہ جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر یاریاں نبھاتے تھے اب یاریاں نہیں نبھائی جائیں گی، اب دشمنیاں ہوں گی. پھر وہ جناب قبر کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، وہاں پر دشمنیاں برتیں گے. تو لہذا اس بنا پر یاری لگانی ہے تو پھر یہ لگاؤ کہ جناب زمین پر بھی نبھائی جائے اور قبر میں بھی نبھائی جائے، اور پھر حشر میں بھی نبھائی جائے اور جنت کے اندر بھی نبھائی جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.